یہ ایک ریزیڈینشل پلاٹ ہے جس کا ٹوٹل ایریا تقریباً 9000 اسکوائر فیٹ ہے۔ یہ پلاٹ چوڑائی میں 8 فیٹ اور 6 انچز ہے اور اس کی لمبائی 187 فیٹ 6 انچز ہے۔ اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کی ڈائریکشن کا پتہ ہونا ضروری ہے، جس میں نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ ڈائریکشن کہاں پہ ہے، کیونکہ گھر کے کس سائڈ پہ ونڈوز دی جا سکتی ہے۔ پھر اس لیسن کی ڈائریکشن کا پتہ ہونا ضروری ہے اور گھر کی پرائیویسی کو بھی مائنڈ پہ رکھتے ہوئے اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تبھی اسے صحیح طریقے سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اور یہ پروجیکٹ کلائنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس گھر کو ڈیزائن کرنے سے پہلے شروع میں ایک رف پروپوزل اسکیچ تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اندازہ ہو جائے کہ اس ڈیزائن میں ہم کتنے رومز اور ان کے سائز کیا رکھ سکتے ہیں۔ رف اسکیچ سے کلائنٹ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بہت ساری آپشنز بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اس اسکیچ کو ہم دوبارہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن سے پہلے یہ اسکیچ اگر بنا کر کلائنٹ سے ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر لی جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ڈیزائن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ رف اسکیچ کچھ ہی منٹس میں بن جاتا ہے، اس کے لیے کسی سافٹ ویئر یا کسی سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ اس گھر کا گراؤنڈ فلور پلان ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں گیراج ہے جس میں 4 سے 5 کارز آرام سے پارک کی جا سکتی ہیں اور ساتھ میں ایک بڑا سا لان ایریا ہے جس کا ویو گیسٹ روم سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ گیراج سے گھر کی انٹرنس کی طرف آتے ہوئے ورنڈا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم گھر میں انٹر ہونا مناسب نہیں لگتا، اور ورنڈا ڈیزائن کرنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر کبھی بارش ہو رہی ہو یا موسم اچھا ہو تو ورنڈا میں بیٹھ کر بھی موسم کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے انٹرنس ڈور سے گزر کر رائٹ سائڈ پہ گیسٹ روم ہے، پھر ڈائننگ ایریا آ جاتا ہے، پھر سکیئر ہال ڈیزائن کیا گیا ہے، پھر ٹی وی لاؤنج ہے۔ اس کے ساتھ کچن ہے جس کو ڈائننگ ایریا سے بھی ایکسس ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا کچن ہے، ایک سٹور روم ہے، اس کے بعد بیڈ رومز ہیں جن کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم ہے۔ بیڈ روم سے باتھ روم کے درمیان ڈریسنگ ایریا دیا گیا ہے جس میں الماریاں ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسٹیئر ہال کی طرف سے اوپر آتے ہوئے لابی میں سامنے ایک بیڈ روم ہے وتھ اٹیچڈ بیتھ روم اور ڈریسنگ ایریا، اور رائٹ سائڈ پہ فرنٹ ٹیرس ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ انٹر ہوں تو ٹی وی لاؤنج ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے سامنے ایک سمال ٹیرس ہے، پھر ایک کچن ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک سٹور ہے۔ پھر پیسج سے ہوتے ہوئے بیڈ رومز کی طرف آتے ہیں جس میں اٹیچڈ بیتھ رومز ہیں اور ڈریسنگ ایریا ڈیزائن ہے۔ فرسٹ فلور پہ سرونٹ رومز بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اس کے لیے سیپریٹ سٹیئرز بھی ہیں جو گھر کے بیک سائڈ سے استعمال کی جاتی ہے۔ سرونٹ رومز کے لیے باتھ روم اور کچن بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو ڈرائنگ اب دیکھ رہے ہیں یہ گھر کا سیکشن ڈیزائن ہے، اسے گھر کے اندر کی ڈیٹیلز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور کون سی دیوار کہاں پہ ہے اور کون سا دروازہ کس طرف ہے۔ اسی طرح ونڈوز کی ہائٹ وغیرہ کیا ہو سکتی ہے، یہ سیکشن کنسٹرکشن کے وقت بہت کام آتی ہے۔ اس سے غلطی کا چانس کم ہو جاتا ہے اور کنٹریکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سیڑھیوں کی ہائٹ وغیرہ بھی اس سیکشن ڈرائنگ سے صحیح پتہ چل جاتی ہے۔ یہ گھر ایلیویشن ڈرائنگ ہے، اس ڈرائنگ میں گھر کی ایسٹ سائڈ کو ڈرا کیا گیا ہے۔ ایلیویشن ڈیزائن بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح گھر کا سیکشن ڈیزائن ہوتا ہے۔ ایلیویشن کو ڈیزائن کرنے کا مقصد بلڈنگ کی پرائیویسی کو مینٹین کرنا اور ہائٹ وغیرہ جیسے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایلیویشن ڈیزائن بنانے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں دھوپ شیڈوز کا استعمال کتنا ہونا چاہیے۔ یہ اس گھر کا نارتھ ویسٹ سائڈ ایلیویشن ڈیزائن ہے، اس میں گھر کی بیک سائڈ ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس ایلیویشن ڈرائنگ میں ویسے ہی کچھ ضروری ڈیٹیلز دیکھی جا سکتی ہیں جیسے سیڑھیوں کی ہائٹ، دروازوں اور کھڑکیوں کی ہائٹ اور باقی پرائیویسی فیکٹرز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز آتی ہے۔ یہ فلور پلان کی ڈائمینشنز ڈرائنگز ہیں، ڈائمینشن ڈرائنگ پروجیکٹ کے اپروول کے بعد تیار کی جاتی ہے۔ ڈائمینشن سے دیواروں کی، دروازے کی اور ونڈوز کی لمبائی کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسے ورکنگ ڈرائنگ بھی کہتے ہیں، ورکنگ کے بغیر کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح سے کچن کی ڈیٹیل ڈرائنگ کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی باتھ رومز کی ڈیٹیل ڈرائنگ کا بنوانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ڈیٹیل ڈرائنگ سے باتھ روم میں وینیٹی سلوپ اور فالس سیلنگ ڈیزائن اور باتھ روم میں کتنی اور کون سی ٹائلز کا استعمال کیا جانا چاہیے یہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیٹ کا دیوار سے فاصلہ، شاور ایریا کتنا بڑا چھوٹا، سب ڈیٹیلز ڈرائنگ میں ہونی چاہیے۔
یہ سبمیشن ڈرائنگ ہے، جب کلائنٹ پروپوزل اپروو کر دے تو سبمیشن ڈرائنگ تیار کی جاتی ہے۔ اس ڈرائنگ میں پلاٹ کی ڈائمینشنز، بلڈنگ کی ہائٹس اور کچھ ضروری ڈیٹیلز مینشن کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہ کنسٹرکشن کا اپروول سبمیشن ڈرائنگ کے بعد مل جائے۔